السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمات میں کلام پاک میں سے ایک آیت شریفہ اور اس کے ساتھ میں ایک حدیث شریف پیش کی ہے. یہ وہ آیت شریفہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے حرمت والے بیان فرمائے. اور چونکہ ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے بیان کیے، ایک مہینہ محرم کا ہے، اور ہم اسی محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں. آج یہ محرم کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، یعنی 8 تاریخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا، اللہ کے نزدیک کتاب کے اندر مہینوں کی تعداد 12 ہے. یعنی جب سے دنیا بنی ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے. لیکن 12 مہینوں منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بہت عظمت والے ہیں، عزت والے ہیں. تو کون سے مہینے؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج. تو اس میں ایک ہے محرم. محرم کے معنی معزز اور محترم کے آتے ہیں. یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر بھی آیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کیا اللہ، میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ بسا دیا ہے جہاں نہ کھیتی ہے نہ باڑی ہے، عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس. تو کعبۃ اللہ کے لیے بھی لفظ محرم استعمال کیا گیا. ایک اور جگہ پر جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. تو بس محرم جس کے معنی ہی معزز اور محترم کے ہیں،
اور یہ ایسا مہینہ ہے اسلام میں ہی نہیں، اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے اندر جب جہالت اپنے عروج پہ تھی، عرب کے اندر اس قدر جہالت تھی کہ چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کی جان لے لیتے تھے، ایک دوسرے کا خون کر دیتے تھے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، حد سے زیادہ ظلم کرتے تھے۔ لیکن یہ لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب یہ مہینے آتے تو یہ جنگ، قتل و قتال بند کر دیتے تھے، لڑائی بند کر دیتے تھے، لوٹنا بند کر دیتے تھے، ڈاکہ ڈالنا بند کر دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام کے ظہور کے بعد، اسلام پھیلنے کے بعد ان کی اہمیت اور فضیلت اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، اور جب آپ لوگ ان مہینوں کو پائے فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو آپ اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے سیدھا سیدھا کہ آپ گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، ان مہینوں کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، کیونکہ محرم کے معنی ہی معزز اور محترم کے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے تو ہم اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، ماتم منانا شروع کر دیتے تھے، طرح طرح کے خرافات، آپ نے ابھی روڈ میں دیکھا ہوگا، طرح طرح کے خرافات۔ یہی نہیں، اس میں اچھا کام نہیں کرتے، بیاہ شادی بھی نہیں کرنا پسند کرتے، اکثر و بیشتر، سب لوگ نہیں، زیادہ تر لوگ دکان کا افتتاح، مکان کی افتتاح بھی کرنا نہیں چاہتے، سمجھتے ہیں کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس لحاظ سے ماتم کرتے ہیں، اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے بڑے حرمت والے ہیں، اس میں یہ مہینہ 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ ہے۔ اور ابھی نہیں، اسلام کے آنے سے پہلے قریش مکہ جو نمبر 1 کافر تھے، وہ لوگ اس کا احترام بھی کرتے تھے، اور جب یہ مہینہ آتا تو کعبۃ اللہ کا غلاف چڑھاتے تھے، اور وہ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو وہ چیزیں، وہ روایتیں جو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے ملی، جب ان پر عمل کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان چیزوں کا احترام کرتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے میل کھاتی تھی۔ تو غرض محترم دوستو، محرم کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں، بلکہ معزز اور محترم مہینہ ہے۔ اس کے اندر اس کو منحوس سمجھنا، خرافات کرنا، ماتم کرنا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ماتم کرتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، کیونکہ ماتم کے نام پہ گانے بھی بجاتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب یہ مہینہ ہے ہم اس کی عزت کریں۔ مسلم کی ایک روایت کے اندر آیا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ اور اگر اس مہینے کو دیکھیں گے، اس مہینے کی خاص کر 10ویں تاریخ کو، جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اگر 10 محرم کو دیکھیں گے تو اس میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت سارے واقعات۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اسی دن 10ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، جنت میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی، آپ دعا مانگتے تھے، 40 سال تک دعا مانگتے رہے۔ تو یہ وہ دن تھا جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، دعا مانگیا، یا اللہ ربنا ظلمنا، ہم سے غلطی ہوگی، ہم نے اپنے سے ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے۔
تو یہ وہ دن تھا جس دن محرم کی 10 تاریخ تھی، اور پھر اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو قرب اور عرفان کے بہت اونچے مقام پر پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، وہ بڑے سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو قرب اور عرفان کے بہت اونچے مقام پر پہنچایا۔ پھر اسی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ظالموں سے نجات دی۔ وہ کس طرح؟ جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، دین کی دعوت دیتے رہے، 950 سال میں صرف 83 لوگ ایمان لے کر آئے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ اتنی سرکش اور نافرمانی کرنے لگے کہ آپ کو پتھر مارتے، آپ کو گھسیٹ کر لے جاتے۔ تو جب ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ کشتی تیار کریں۔ آپ نے کشتی تیار کی، اور پھر آپ اور آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے وہ تمام کشتی پر سوار ہوئے۔ تو اللہ نے سیلاب بھیجا، اتنا سیلاب کے تمام لوگ غرق ہو گئے، اور جب یہ غرق ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا آسمان کو کہ آسمان اب تو تھم جا، اور زمین نے اس پانی کو پورا ضبط کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو اس طرح بیان فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے نوح، تو اور تیرے ساتھی جب کشتی پر سوار ہو، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو آپ کہیے، آپ کے ساتھ یہ کہیے کہ اللہ کا شکر ہے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اللہ کا شکر ہے جس خدا نے ہمیں، مجھے اور میرے ساتھیوں کو ظالموں سے نجات دی۔ تو چنانچہ آپ اور آپ کے ساتھی جو ایمان لائے تھے، نوح علیہ السلام کے ساتھی کشتی پر سوار ہوئے، ان کو ظالموں سے نجات ملی۔ تو یہ عاشورے کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچایا، نمرود نے آگ میں ڈالا، تو یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، گل و گلزار بن جا۔ تو جس آگ کا کام جلانے کا تھا وہ آگ گل و گلزار بن گئی۔ تو اس طرح سے بہت سارے واقعات انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اس دن رونما ہوئے، اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی۔ وقت نہیں کہ پورے واقعات بیان کیا جائے۔ ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس کی وجہ سے یہودی بھی عاشورے کا دن روزہ رکھتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے ظلموں سے بچ کر ہجرت کے لیے نکلے، فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کر رہا تھا، پیچھا کرتے کرتے سامنے سمندر آ گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی سمندر کے پاس گئے، پیچھے سے فرعون اس کا لشکر آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، میرا خدا مجھے راستہ دکھائے گا۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو سمندر میں مار، پانی پر مارا، 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان راستوں سے گزر گئے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کرنے لگا
تو ہم نے ان کو ڈبو دیا. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. تو یہ کون سا دن تھا؟ یہ عاشورے کا دن تھا. محرم کی 10 تاریخ تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم روزہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ آج کے دن اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہم تو اور بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور مدینے کے پاس میں جتنی بستیاں تھیں وہاں پر اطلاع بھیجی کہ جنہوں نے آج صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھے اور جنہوں نے کھا لیا وہ اس کے بعد شام تک کچھ نہ کھائے. اور پھر اگلے سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ جب آپ عاشورہ کا روزہ رکھے اس کے ساتھ میں ایک روزہ ملا کر اور رکھے. 9ویں 10ویں کا روزہ رکھے یا 10ویں 11ویں کا, یعنی 10ویں کے ساتھ میں 9ویں کا روزہ ملا کر رکھے یا 11ویں کا روزہ ملا کر رکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد مہینوں میں سب سے افضل مہینوں میں سب سے افضل روزے محرم کے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوما. کہ محرم کا ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں میں 30 دن کے روزوں کی برابر ہے. یعنی اگر کوئی ایک دن روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے دوسرے مہینوں میں 30 دن روزے رکھے, 30 روزوں کی برابر ثواب ملتا ہے ایک دن کا روزہ رکھنے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عاشور روزہ فرض تھا, لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب عاشور کا روزہ فرض نہیں ہے, اب جس کا دل چاہے وہ روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے. اب یہ نفلی روزہ ہے. تو غرض محترم دوستوں ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا محرم کا ہم احترام کرے, اس میں اچھے کام کرے, عبادت کرے, نہ کہ خرافات کرے, اور اس مہینے کا ہم روزے رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ, کہ جو روزہ رکھتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ روزہ اس کے لیے عاشورہ کا روزہ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے عمل اس مہینے میں کرنے کا. ہم اسے چھوڑ کے, عبادت کو چھوڑ کے ان کاموں میں الجھے ہوئے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لینا دینا نہیں ہے. تو محترم دوستوں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام مسلمانوں کو اس مہینے کا احترام کرنے والا بنائے, اور وہ تمام کام کرنے والا بنائے جس کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے, اور ان تمام خرافات سے بچائے جن کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آمین آمین.